السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں تو صحیح ہوں، آپ بھی صحیح ہوں گے. لیجئے ہم ٹی وی کا وہ ضدی سی کا ریو پیش کیا جا رہا ہے اور ٹی وی پہ پوسٹ بھی لگ چکی ہے، اور آپ دیکھیے اور سنیے، دونوں کام کیجئے. اب ریو ہوتا ہے، اب سامنے پوسٹ لگی ہے، اس میں یہ پرانے لیلا مجنو ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اس کا بڑا افیئر چلا ہے، اور وہ اب مجبوری میں دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ کیسے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو. وہ یہ ہے کہ اس نے جو شادی کی ہے، یہ لڑکی جو نظر آتی کالے کپڑوں میں، وہ کسی اور سے کی ہے. اس کا نام ہے زاویہ، اور یہ جو لمبو کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے زین. یہ دونوں کی پہلے بڑی محبت ہوا کرتی تھی، اور شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، ہو گئی پرانی بات. اب نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ اس کی جو زاویہ جو ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اسی کا نام ریدہ ہے، اور اسی پہ سارا ڈرامہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جس کا نام بھی رکھا ہوا ہے او ضدی سی. اور ضد میں آ کے اس نے جو بھی کرنا ہے کر سکتی. اور کس کی شے پہ؟ باپ کی شے پہ. اس کی ماں تو مر گئی، ماں نہیں ہے. ماں یہ ابھی نہیں بنی ہے، اس نے اس سے شادی کی ہے. اچھا، یہ دونوں اس گھر میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اس ذہن سے، معذرت کے ساتھ. اور وہ اس نے کہا کہ میں ایسے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی جو اس ذہن، اس لڑکے کا گھر ہے. اس کی ماں بھی مہا لالچی ہے، باپ بھی، سب ایسے مطلب غریبانہ خرچ. ادھر اس نے شادی کی ہے، اور وہ یہ اتنی لاڈلی ہے اور اتنا اپنا چلاتی ہے کہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں وہاں چلی جاؤں گی اور آئندہ آپ کو میں نظر نہیں آؤں گی. اور باپ نے بھی کہا میں بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا، میں بھی آپ کو. لیکن اولاد اولاد ہوتی ہے. وہ ضد کر کے اس ذہن کو، جو لمبی سی، بہرحال سوری، یہ ذہن ہے، اس سے شادی کری ہے اپنی مرضی سے، اور اس طرح بلیک میل کیا اپنے باپ کو. اور اس کے بعد کہنے لگی کہ یہ جب یہاں اتنی آرام سے اتنے بڑے گھر میں رہ سکتی ہے تو میں تمہاری بیٹی لاڈلی ہوں، مجھے ایسے گھر میں چھوڑ دو کہ جہاں کوئی میرے مطلب کی چیز نہیں ہے، کباڑ خانہ ہے. اور اس شادی میں ہی ساری باتیں کرتی ہے اس کے باپ سے. میں تو اپنا نبھا رہی ہوں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور میں یہاں رہ نہیں سکتی. ہاں، وہاں ہی رہوں گی جہاں میرا گھر ہے. بولا آپ کا گھر تو یہ ہے، آپ نے نکاح کیا. بولے نکاح تو کر لیا، لیکن میرا گھر میرے باپ کا گھر ہے جہاں میں بھی رہ سکتی ہوں، تو اس کو نکاح کے بعد یہ بھی رہے گا. اس کے بعد پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں. ادھر آنے کے بعد وہ اپنی چلاتی ہے، سارا دن سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ناچنا گانا، اسکول میں جانا. جیسے لاباچہ بچہ ہوتا ہے نا، لاڈلا، ابھی تک وہ لاڈلا ہی ہے. شادی تو اس نے کر لی ہے، تو یہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے. بوریت ہوتی ہے اس گھر میں، کیونکہ وہ ادھر گھر میں لے آتی نا، اور باپ کو مجبور کر دیتی ہے، اور باپ بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے جب آتا ہے تو تھوڑا دیر سے آتا ہے، اور جب دیر سے آتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے. جب دروازہ بند ہوتا ہے
تو وہ جو گارڈ ہے اس کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوتی، وہ مطلب ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی کہ کوئی غیر آدمی آئے جائے تو ذرا خیال کرنا۔ اب غیر تو نہیں رہا نا، یہ تو ان کا داماد بن گیا۔ وہ جیسے آتا ہے رات کو دیر ہوتی ہے تو دروازے کو ٹھوکتا ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ کون آ گیا ہوگا اس ٹائم پہ، اور وہ جو ہے گارڈ جو ہے وہ کیوں نہیں کھول رہا ہے دروازہ جب مجھے جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دروازہ تو کھولیں گے نا، کون ہے؟ اتفاق سے دروازہ کھولتی جا کے تو یہی اس کا پرانا عاشق ہوتا ہے، دیکھتی ہے اس کو اور بڑے برے چہرہ بناتی ہوئی اس کو اندر لاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا دیر ہو گیا تھا اور وہ ٹیلی فون کر رہا تھا ریدا کو کہ بھئی میں آ رہا ہوں اور آپ کہاں ہیں، لیکن وہ ٹیلی فون ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سہیلیوں کے ساتھ وہ وہاں گئی تھی جھولے کھانے کے لیے، کیونکہ دماغ تو اس کا ابھی بھی بچہ ہے نا، دل تو بچہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں آئی تو یہ آ گیا دیر سے۔ اب اس کو کیا پتا کہ چوکیدار کھولے ہے کیا، اس کو بھی نہیں علم تھا اور اس کو بھی علم نہیں تھا۔ بس اتنا کہا اس نے جاتے وقت کہ چوکیدار کدھر ہے، کیونکہ دروازہ نہیں کھولتا ادھر، مجھے اپنے کمرے سے اٹھ کے آنا پڑا، تو کھولتی تو یہی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ہاں وہ تو پھر جب ان کی یہاں بات ہوتی ہے تو ہمارے شوہر نامدار جو زاویہ نام ہے، وہ پتہ نہیں ان کی باتیں سنتا، کیونکہ گھر ایک ہی ہے اوپر نیچے، ایک دم دوڑ کر دیکھتا ہے تو یہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں۔ سچویشن یہ ہوتی ہے، لیکن اس کے جو دماغ میں انسان کو چلتا ہے نا، جو دیکھتا ہے وہی عمل کرتا ہے، وہ جھوٹ ہو یا سچا ہو۔ بہرحال اس نے دیکھ لیا اس کو اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ ہاں اس کی اسٹوری جو ابھی کافی حد تک تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ اسٹوری ہے، پھر بھی میں آپ کو اور تھوڑی سی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد دیدا نے اپنے باپ سے کہا میں ایسے چھوٹے گھر میں نہیں رہتی، یہ میں بتا چکا ہوں۔ امبرین اتنے بڑے گھر میں رہ رہی، یعنی وہ کہتی کہ جب تمہاری بیوی رہ سکتی ہے تو میں تو اکلوٹی بیٹی ہوں، وہ بھی میں کہہ چکا ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک تیر میں دو کمانیں کیسے چل سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اولاد کو اتنا نہ چڑھاؤ سر پہ کہ دم نکل جائے اور اس طرح پریشانیاں لوٹ کے آئے۔ ایک ایسی جگہ رہ سکتی جو کسی وقت ایک دوسرے کے لیلا مجنوں تھے، وہ میں بتا چکا ہوں۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں چار کر سکتے ہیں۔ گھر کا سارا ماحول تتر بتر ہو گیا ہے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ریدا کیا رنگ لگا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ ادھر تو اس کی ماں بہت خوش ہے، ایک تو پیسہ نہیں خرچہ کرنا، اوپر سے جو ہے نا وہ چلا گیا اخلوتے بیٹے کو شادی کے ٹائم پہ بھیج دیا ہوگا، گھر داماد ہی سمجھو بن گیا ہے، اور یہاں پہ یہ حالت ہے۔ اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کہیں گے یار آپ کہواتیں بہت کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے انڈیا میں یا پاکستان میں یہ کہواتیں بہت چلتی ہیں، تو اب یہ کہوات اسی ٹائم پہ تو میں کروں گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھیے اور اگلی قسط میں ضرور دیکھیے کہ کیا ہوگا۔ یہ وہ تو اب جانے سے رہی وہاں، اور اس کا اور اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا باپ کا کیا مسئلہ ہے، یہ آخر میں کیا ہوگا۔ باپ کہیں چلو خیر، اب مجھے اجازت دیجیے، بہت لمبا ہو گیا بھائی، اوہو سوری۔ کیلیفورنیا USA Concord. Goodbye. See you later.